बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का एक केस चल रहा है। अदालत में इमरान खान की जानिब से जमा करदा जवाब के मुताबिक इमरान खान ने अदालत को किसी भी किस्म की यकीन दहानी नहीं करवाई, जबकि आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकला से पूछा कि अगर राब्ता नहीं हुआ तो यकीन दहानी किससे कराई गई। इसके जवाब में वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि असद उमर के साथ इनका राब्ता हुआ था और इन्हें आगाह कर दिया गया था। अदालत ने इमरान खान से हफ्ते के दिन इनका दस्तखतशुदा बयान मांग लिया, जिससे यूं महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा सियासी अफरा तफरी में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया या सजा सुना दी तो गेम पलट जाएगी, और अगर इन्हें राय दे दी गई तो बाकी आप खुद समझदार है। आज इमरान खान ने एक और दिलचस्प इंकशाफ भी किया। मैंने 3.5 साल जो मैं इक़्तिदार में था पूरी कोशिश की कि बड़े बड़े इस मुल्क के जो मुजरिम और डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे कि किसी तरह इनको सजा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे, इनको सजा नहीं होती थी। कभी जज बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी किसी की, केस लंबा चल जाता था। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। जो नैब कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं। क्या इमरान खान एक बेबस वज़ीर-ए-आज़म थे? अगर हां तो फिर ये 4.25 साल खामोश क्यों रहे? दूसरा, इमरान खान ने आज कौन कौन की गर्दान भी की? मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था? तीसरा सवाल कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है? और चौथा, वो कौन है जिन्होंने आजम खान सवाती सेनेटर उसके पोते और पोतियों के सामने मार पड़वाई? और वो कौन है जो टेलीफोन कर करके नामालूम नंबरों से धमकियां देते हैं लोगों को? कौन है वो कौन है जो ये चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है? जिन्होंने ये कौन कौन है, इमरान खान उसका नाम क्यों नहीं लेते? इनको तो अच्छी तरह मालूम है, फिर ये खामोशी क्यों है? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने आज लॉन्ग मार्च की नाकामी का खुद ही एतराफ कर लिया। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ये समझ गए कि इनका लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो 10 महीने इस्लामाबाद के अंदर बैठे रहें। इसका मतलब क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के तर्जुमान भी हैं। शिबली साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फिजा थी, ऐसे महसूस होता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर फैसला आ गया तो आपका लॉन्ग मार्च दरमियान में रह जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये जो रिमार्क्स दिए ना कि 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी इंजीनियर नहीं बनाई जा सकती, और जमहूरियत को मानने वाले इस तरह एहतजाज नहीं करते, तो ये 25 मई का जो मेरा ख्याल है ये आपके गले में पड़ जाएगा, ये 25 मई का फैसला। देखिए, पहली बात तो ये तय करना है कि जमहूरियत है क्या इस मुल्क में। आया जमहूरियत अवाम की हुक्मरानी है, अवाम की विल जिसे कहते हैं, कि जो अवाम जो कि ताकत का सरचश्मा होते हैं, अगर वो अपने फैसले नहीं कर सकते एक पुरअमन तरीके से, एक जमहूरी तरीके से, जिसमें आइन में इजाजत है, ये नहीं है कि कोई मावराए आइन का हम काम कर रहे हैं। रेड जोन के ऊपर चीफ जस्टिस साहब के वो फैसला था, 3 रुकनी बेंच का फैसला था, आपके वकला की तरफ से कॉन्सेंट आई थी कि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मैं इस कानून की खिलाफवर्जी, इस हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करूंगा, इसके बावजूद आप रेड जोन में गए। देखें, बात यह है कि अभी हम बात कर रहे हैं इस वक्त की, और इस वक्त तो अगर ये रेड जोन को इनका बस चले तो जैसे किसी ने कहा तो ये पंजाब को और पेशावर केपी को भी ये रेड जोन में शामिल कर लें। बिकॉज देखें, जो जमहूरियत में डरते हैं ना, जो लोग जो बिलीव नहीं करते हैं जमहूरियत में, जो अवाम को कोई अहमियत नहीं देते हैं, वो इस तरह के फैसले करते हैं जिस तरह की ये हुकूमत कर रही है।
یعنی آپ دیکھیں ٹریک ریکارڈ پہ بات ہو رہی ہے 25 مئی کو دیکھیں ہمارے ٹریک آج ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس کھولا یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 25 مئی کو ہمارے شہری، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہماری خواتین یہاں پہ آئی ہوئی تھیں۔ تو سر آپ ریڈ زون میں داخل نہ ہوتے نہیں، ریڈ زون میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ اس پہ جو تشدد کیا گیا، جس طرح سے کہ ایسا لگ رہا تھا وہ مناظر کہ ہم کشمیر میں ہیں اور انڈین وہ پولیس جو ہے تو ہمارے وہ کر رہی ہے۔ کر دیا ہے کہ ہم ریڈ زون میں داخل دیکھیں نہیں ہوں گے، دیکھیں آپ میری نے بات اس کے سنیں، باوجود وائلیشن کیا آپ ریڈ زون میں دیکھیں داخل ہوئے، وائلیشن تو ظاہر کی کوئی پھر بات آپ نہیں ہے، طاقت ہونا۔ دیکھیں اس وقت کوئی بھی بات آپ کر لیں، دیکھیں وائلیشن یہ طریقہ نہیں ہوتا اپنے لوگوں کو ڈیل کرنے کا۔ میں نے آپ کو مثال دے دی نا، خواتین، بچے، بوڑھے، یہاں اسلام آباد کے شہری وہ یہاں پہ جمع ہوئے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی ڈنڈے تھے یا وہ تھے، تو اگر دیکھیں ایک پرامن مارچ تھا، یہاں پہ لوگ اور اگر اس اکٹھے میں ہو کوئی جاتے تشدد نہیں، ہیں ہمیں اور تو لوگ جانا- اگر ایوان صدر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لوگ اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لوگ اگر ڈپلومیٹک انکلیو میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اجازت دے دی جائے، کیونکہ لوگ ہیں نا جی نہیں جمہوری حق ہے ان کا۔ دیکھیں میری بات سنیں نا، آپ نے عوام کو ہمیشہ ڈیمونائز کیا گیا ہے، ریاست کی نے ہمیشہ عوام کو ڈیمونائز کیا ہے۔ ڈیمونائز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایک کیڑے مکوڑے سمجھا ہے، آپ نے سمجھا ہے کہ ان کا جو اوپینین ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو اس ملک کو چلانے میں جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہیں وہ صحیح ہے سر، نہیں، دیکھیں آپ اپنے لوگوں کو طاقت کے ذریعے نہیں روک تو سر سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کو سمجھائیں پھر آپ۔ آج دیکھیں، سپریم کورٹ نے کہا بات ہے علیحدہ کہ وہ قانونی PTI باتیں ہوں گی۔ نے دیکھیں اپنے 2 وکلا کے ذریعے ہمیں گمراہ کیا ہے اس میں۔ نہیں، دیکھیں یہ قانونی باتیں قانون میں اور عدالت میں ہوں گی، اس پہ ہم کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم تو عوامی لوگ ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ جو ملک جس ان کا خطرات کا اس وقت فیس کر رہا ہے، اور سب سے بڑے اکانومی کے طور پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آپ کے میڈیا پہ بھی کہ آپ لوگوں نے عوام، ہمارے وقت میں تو جب تھوڑا سی مہنگائی ہو گئی تھی تو آپ لے کے تو پھرتے تھے، گلی گلی پھرتے تھے کہ جی ہاں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ ابھی آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ابھی عوام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اکانومی ہماری بالکل گراؤنڈ میں چلی گئی ہے۔ آپ ہمارے ریزروز دیکھیں، آپ ہماری ریمیٹنسز دیکھیں، آپ ہماری ایکسپورٹ دیکھیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ امپورٹ کی نہیں، ایک سیکنڈ مجھے اس کو پھر باقی پورا ٹائم دے دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بینک کی LCs لیٹرز آف کریڈٹ پے نہیں ہو رہی ہیں، 1 لاکھ کی اب لمٹ لگا دی ہے اور 2200 کیسز ہیں، یہ پیسے کون دے گا؟ یہ ملک دیکھیں USSR ٹوٹا تھا اکنامک بریک ڈاؤن میلٹ ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو سر اس وقت تو آپ کو لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ریاست چلے۔ اگر ریاست نہیں چلے گی، سڑکیں بند رہیں گی، لوگ بیٹھے بند ہوئے رہے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ انلیجیٹمیٹ لوگ نہیں، 6 مہینے سے ہمارا کوئی وہ ہو رہا ہے، کوئی لانگ مارچ ہوا ہے جس کا کہ مسلسل یہی کنفیوژن چل رہا ہے۔ نہیں، کنفیوژن کیا چل رہا ہے؟ کنفیوژن یہ چل رہا ہے کہ یہ ایک انلیجیٹمیٹ لوگ آئے ہوئے ہیں حکومت میں جن کو کہ ہٹانا ہمارا فرض ہے، اور وہ ہم نے فیصلہ دے دیا ہے۔ جتنے 37 الیکشن ہوئے 29 میں ہم جیت گئے ہیں۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ زبیر صاحب 2 چیزیں ہیں، ایک تو شبیر صاحب کا یہ فکرہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا جب عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا تو آپ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں سر گورنمنٹ پہ؟ آپ گورنمنٹ کو لات ماریں، ان کے حوالے کریں اور جائیں آپ۔ اور دوسرا یہ الیکشن کرائیں، ہمیں نہیں حوالے کریں، آپ الیکشن کرائیں۔ اور دوسرا یہ کہ سر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آج کی جو سماعت تھی اس کے اوپر ظاہر بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں، لیکن شبلی صاحب کو یہ کہنا ہے کہ جب عوام آ رہے ہیں تو اپنے عوام ہیں، ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا یہ کوئی جسٹیفائی ہے سر؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 مئی کو وہ آئے تھے ریڈ زون میں، خلاف ورزی، وہی تو کیس چل رہا ہے۔ اور کیس کیا چل رہا ہے؟ اگر وہ آئے نہیں تھے ریڈ زون میں، خلاف ورزی نہیں کی تھی سپریم کورٹ کے احکامات کی، تو ایشو کیا پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے شبلی صاحب نے فالو نہیں کیا۔ وہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو شاید انفارمیشن نہیں پہنچی تھی کہ سپریم کورٹ نے اس سے 1 دن پہلے فیصلہ دے چکے تھے کہ جی عمران خان صاحب وہاں نہیں آئیں گے، باوجود اس کے جو کہ انہونی بات ہے، کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب کی اتنی بڑی تعداد ہے فالوورز کی، سوشل میڈیا والے بھی اور دوسرے بھی ان کے، کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا، اور پھر کس کو پتا تھا؟ عمران خان کے ساتھ تو پوری فوج آ رہی اس میں بلکہ زبیر صاحب ان کا ایک ساٹھ بھی ہے عمران خان صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دے دی ہے، سارے کنٹینر ہٹ رہے ہیں، خواتین بھی آئیں، بچے بھی آئیں اسلام آباد، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ سارے لوگ ریڈ زون میں پہنچے۔ جی جی، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کیوں نہیں دیتے، دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑا سمپل سی ایک بات تھی،
میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے، پارلیمنٹ چل رہی ہے نا، ابھی تو کوئی سازش نہیں کر رہا، ابھی تو سارے ان کے حساب سے نیوٹرل بھی ہو چکے ہیں، تو یہ لے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں اس کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، تو کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ اب کون سازش کر رہا ہے؟ جا کے کر لیں پارلیمنٹ میں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے جاوید چودھری صاحب، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان ریپیٹڈلی ایک چیز کہہ رہے ہیں آج کل، اور انہوں نے تو کل نام لے کے آرمی چیف کا کہا کہ جی وہ کرپشن کے خلاف بھی نہیں تھے، اور ان کا بیسکلی ان کو وہ کام نہیں کرنے دے رہے تھے عمران خان کو اور ان کی حکومت کو، نہ وہ فیصلے کروا سکتے تھے نیب سے یا کچھ کر سکتے۔ تو پھر تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں شروع ہوئی تھیں فیبری میں، تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ ہاں اس وقت اسمبلی توڑ دیتے، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کو جا کے بتاتے کہ جی مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا، میں آپ کے پاس ایک نیا مینڈیٹ لے کے آ رہا ہوں، تاکہ اس مینڈیٹ کے بیسس پر میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ آج خان صاحب نے کہا کہ خفیہ ہاتھ تھا جو مجھے کام نہیں کرنا دیتا تھا، اور نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھا، کنٹرول میں نہیں تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ سب چوروں کو سزا ہو، لیکن خفیہ ہاتھ صرف لاسٹ سٹیٹمنٹ اگر خفیہ ہاتھ تھا تو وہ بالکل جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکس بتایا کہ جی ایکسٹینشن کی بات کی تھی، چلے مان لیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس بتایا، تو پھر جب وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے تو اسی وقت کہتے کہ جی میں ڈیزالو کر رہا ہوں، کر لے جو کرنا ہے، ڈیزالو کر دیتے، جب کام ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، جب اس وقت آپ کا سارے گولے بارود آپ نے پھینکنے شروع کر دیے تھے، نیوٹرل کر رہے تھے، تو آپ اسمبلی توڑ دیتے اور کہتے کہ جی میں جا رہا ہوں، ویسے ہی آپ کو 4 سال کام نہیں کرنے دیا تھا، تو پھر کیوں چپکے ہوئے بیٹھے تھے؟ کیا اچیو کرنا تھا؟ مطلب واٹ واز اٹ فار دیم کہ جی انہوں نے ابھی اگلے 1.5 سال اچیو کرنا تھا، جب وہ 3.5 سال 3.25 سال اچیو نہیں کر سکے، اور اب وہ گنواتے ہیں ریزنز کہ میں اس لیے کام نہیں کر سکا، اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکا۔ اچھا ویسے سیولی صاحب بات ویسے ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ آج عمران خان صاحب کا جو ساٹھ ہے نا بہت چل رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ خفیہ ہاتھ تھا جو نیب کو کام نہیں کرنے دیتا تھا، نیب ہمارے پاس تھا ہی نہیں، میں تو چاہتا تھا کہ یہ جو چور ہیں، ڈکیت ہیں، جنہوں نے ملک لوٹ لیے، سب کو سزا ہو، نیب نہیں کرنے دیتا، اور اس سے پیچھے خفیہ ہاتھ تھا۔ اچھا یہ خفیہ ہاتھ ابھی آج نظر آیا آپ کو، جبکہ پچھلے 4 سال میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی پیج پہ ہیں، فوج نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، جنرل باجوہ صاحب ان سے اچھا ڈیموکریٹک کوئی جرنیل آج تک ہوئی نہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ میں ذرا آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ چیز اکثر مس ہو جاتی ہے لوگوں سے، کہ جب یہ سازش کے ذریعے ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو اس وقت ہم نے اسپیکر نے رولنگ دے کے اسمبلیاں توڑ دی تھیں، ہم نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں۔ تو سپریم کورٹ میری بات سنیں، نہیں وہ سپریم کورٹ کا بات، میری بات سنیں، دیکھیں اگین بات یہی آتی ہے نا کہ عوام کی حکمرانی نہیں ہے۔ اگر ایک پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر، وہ اسمبلیاں اسپیکر کی رولنگ مقدم ہے، اگر نہیں ہے اس کا مطلب اس ہاؤس کو اس کو ختم کر دیں، اس میں جانور کھڑے کر دیں، اس میں آپ اس کو مویشیوں کا گھر بنا دیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف رولنگ دی، آپ وہ نہیں، میں تو دیکھو میں ڈیموکریٹک آدمی ہوں، اور میں ڈیموکریسی کا جو ہاؤس ہے نا وہ ہے اپنا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا ہال۔ اگر تو آپ سینیٹر کو اٹھا کے اس کو ننگا کر دیں، اگر آپ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو آپ ضرب صفر کر دیں، تو پھر میرا تو خیال ہے کہ میرے بھی سینٹ میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور نہ ان بہروپیوں کا بنتا ہے جو کہ جس کی نمائندگی زبیر صاحب کر رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا، اس وقت تو ہماری حکومت سپورٹڈلی حالات ٹھیک نہیں تھے نا ہمارے لیے۔ یہ تو مجھے یہ آپ دیکھیں نا ادھر قانونی نہیں پارلیمنٹ کے نہیں، میں سینٹ میں بیٹھا ہوں نا، تو ہم نے کیا تیر مار لیا، آپ نے دیکھ لیا نا کہ نیب کے قوانین میں انہوں نے خود کو این آر او دے دیا کہ نہیں، ہم سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کسی نے بات کرنے نہیں دی، یہ نہیں کر سکتے تھے، ہم بات نہیں کر سکتے تھے، بھئی آپ کیا بات کرتے ہیں، اس کو رپورٹ کریں آپ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں سینیٹر کے جب یہ نیب کو ڈیفینگ کیا انہوں نے، اپنے کو این آر او دیا نیشنل اسمبلی میں، تو بالکل یوں پاس ہو گیا ہمارے بات تو سنیں نا کہ اس کو 1 منٹ کی بحث نہیں کرنے دی، ہم نے مخالفت کی، میجورٹی میں یہ لوگ تھے، انہوں نے پاس کرا لیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ایک جو آتے ہیں چور اچکے اور وہ آ کے قانون سازی اپنے فیور میں کرتے ہیں، یہ ملک خاک چلے گا، یہ عوام خاک ترقی کرے گی، یہ ملک خاک ترقی کرے گا جس میں کہ لوگ اپنے لیے قانون بناتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے بھی وہی لوگ ہیں جن کی فائلیں ہیں، جنہوں نے چوری کی ہوئی ہے وہ ڈرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے
جس سے کہ چوروں کی حکومت ہوگی, ملک کو لوٹیں گے. یہ نہیں سمجھ رہے, اس ملک کے عوام سمجھ گئے ہیں. یہ نہیں کہ جب تک یہ ملک اکنامی میں نہیں بہتر ہوگا یہ ملک چل نہیں سکتا, بینک کرپٹ ہو گیا. بھائی ایک سوال آپ سے, کیا واقعی آپ بے بس تھے جب آپ کی گورنمنٹ تھی؟ بالکل تھے کہ عمران خان صاحب کا بس بالکل تھے. تو پھر آپ گورنمنٹ چھوڑ دیتے نا. آپ دیکھیں یہ وقت کب آیا, یہ آخر میں آیا. ہم نے کئی دفعہ کہا گیا, ہم نے کہا, ہم نے اس بات کو اٹھایا. اب یہ جو نیب کیسز ہیں یہ سارے بنائے ہوئے انہوں نے دوسروں پہ. یہ جو آج ایک بیڈ میں ہے نا, یہ تو ان میں کوئی شرم حیا نہیں ہے. انہوں نے ایک دوسرے پہ یہ سارے کیسز بنائے. حدیبیہ پیپر مل دیکھ لیں آپ, یہ جتنے منی لانڈرنگ تھے, ہم نے ایک کیس بنایا تھا. جس دن اس کی فرد جرم عائد ہونا تھی ان کو جناب پرائم منسٹر بنا دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں یار, یہ ملک ہے, راجواڑا ہے, اس دیش کا بنانا بے بس ہے نا, بے بس ہے. اب سوال یہ ہے شبلی صاحب کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی تو آپ باقی 5.5 پورے جو 1.5 سال ہے وہ بھی اسی بے بسی میں گزار دیتے. دیکھیں یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. کس طرح سے لوگوں کو سندھ ہاؤس میں لے جایا گیا, بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی قیمتیں لگائی گئی, ان کو پیسے خریدا گیا. وہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, وہ جو 25 بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, ان کو لایا گیا. ورنہ ہماری حکومت دیکھیں کامیاب نہ ہوتی تو باقی 1.5 سال بھی میری بات سنیں, اسی بے بسی میں گزار دینا تھا. میری بات سنیں, یہ ماضی کی بات نہیں کریں, آج کی بات کریں. ملک کدھر کھڑا ہوا ہے, ملک کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے. مہنگائی نے برا حال کر دیے, لوگ فاقوں پہ اتر آئے ہیں. آپ مہنگائی کی بات کرتے نہیں ہیں, آپ صرف اس ٹولے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سر نہیں ڈیفینڈ کر رہے, آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے بے بس تھے تو آپ گورنمنٹ چھوڑ دیتے, آپ سر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے. آپ یہ دیکھیں کسی حد تک پوائنٹ میں آپ کا مان لیتا ہوں, ایسا ہی کرنا چاہیے تھا, بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ جی اس طرح کی لنگڑی لوڑی حکومت ہم نہیں مانتے. اور جو ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو ہمارا نقطہ تھا وہ تھا احتساب. بیکاز اس ملک میں جب تک احتساب نہیں ہوگا, جب تک چور کٹہرے میں نہیں ہوں گے, زبیر صاحب, تو آپ اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں. زبیر صاحب دیکھیں یہ جو جواب یہ پیش کر رہے ہیں یہ آپ بھی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ان کے لیے تو یہ مسائل ہی نہیں ہے. تو اب میرا خیال ہے یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس سے آپ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. دیکھیں 8 مارچ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن پیش ہوئی تھی, اور اس سے پہلے 15-20 دن اس سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی, اور روز فواد چودھری صاحب ہمیں چیلنج کرتے تھے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کب لے کے آئیں. اور اس وقت آپ کو جلسے جلوس بھی کرنے شروع کر دیے تھے عمران خان نے, اور وہ انہوں نے پہلی دفعہ نیوٹرل کا لفظ اسی وقت استعمال کیا تھا جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن آ چکی تھی. اور یہ بار بار اس چیز پر اعتراض کر رہے تھے کہ نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہوتا اور ان کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا. یہی گلا شکوہ ہے نا. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری حکومت کسی نہ کسی طرح سے بچا لیتے. اسد عمر نے کہا کہ میں 11 دفعہ ملا تھا کاشف عباسی کے پروگرام میں لاسٹ 33 ڈیز میں. کس لیے ملے تھے؟ اسی لیے ملے تھے نا کہ حکومت کو کسی نہ کسی طرح سے بچا لیا جائے. اور دوسری بات, یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں شبلی فراز صاحب. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو توڑ دی تھی. سوری, آپ نے جب توڑی تھی وہ اس میں بھی 2 نمبری تھی, کیونکہ لا منسٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا فواد چودھری صاحب کو 2 دن پہلے. فواد چودھری صاحب نے کھڑے ہو کے وہ پڑھا کہ جی یہ آرٹیکل یہ اس کے تحت وہ جو سائفر آیا ہے اور اس کے تحت یہ سازش ہوئی ہے اور اس وجہ سے ہم حصہ نہیں بنیں گے. اب مجھے آپ بتائیں کہ ڈپٹی سپیکر کو کیسے پتا تھا کہ لا منسٹر کیا کھڑے ہو کے رولنگ دیں گے, کیا پیش کریں گے؟ ان کے پاس پہلے سے لکھا ہوا تھا. اب تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے صحیح کیا تھا. یہ ہے سر کہ کیا آپ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر کے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں یا نہیں سلجھا سکتے؟ اسی طرح سڑکیں اگر گرم رہیں گی تو پاکستان کیسے چلے گا سر؟ دیکھیں اس میں عمران خان سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو پلیئر ہے, اس میں ظاہر سی بات ہے ان کے لیڈر بھی ہیں, چیئرمین بھی ہیں پارٹی کے. سب سے امپورٹنٹ آدمی وہ ہیں ان کی طرف سے کہ جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کچھ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان ایز اے ہسٹری وہ ہاتھ نہیں ملانے کے لیے تیار. ہم نے 4 سال میں جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بڑا پن نہیں دکھایا تھا, تو اب جب وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں آپ بیٹھ کے بات کرتا ہوں اور جس میں الیکشن کی بھی بات ہوگی
जब आप बात ही नहीं करने के लिए तैयार है, जब आप हाथ ही नहीं मिलाने के लिए तैयार है, जब इंडिया ने फरवरी 2019 में मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल नहीं आए थे। जा रहा हूं कि आज इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तहरीक इस्लामाबाद पहुंच के खत्म नहीं होगी, हो सकता है 10 महीने हमें मुसलसल आगे काम करना पड़े जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब ये हो सकता है कि इमरान खान साहब 10 महीने तक इस्लामाबाद में बैठना चाहते हैं, या फिर दूसरा मतलब ये हो सकता है कि इमरान खान साहब ने समझ लिया है कि लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा, तो अब वो अगले 10 महीने तक जलसे करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो 10 महीने जलसे करें तब भी आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, और अगर वो 10 महीने यहां बैठ जाते हैं फिर भी गवर्नमेंट नहीं चलेगी, तो आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है? फिर से ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जुबैर साहब, ये 10 महीने का इशू है, ये कोई 2-4 दिनों की बात नहीं है कि आप ये समझने कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा, खान साहब वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10 महीने मैं मुसलसल एफर्ट करूंगा। तो आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है सर? फिर देखिए, पहली बात तो ये है कि लेट्स बी प्रिसाइज, अगस्त के मिडिल में ये असेंबलीज खत्म हो जाएंगी। दैट इज द लास्ट टाइम, मतलब ये इसका टेन्योर ही खत्म हो जाएगा अगस्त की 18 तारीख या 17 तारीख को। तो हम अभी 7.5-8 महीने की बात कर रहे हैं एट बेस्ट। 7 महीने तो गुजर चुके हैं इनका शोर मचाते हुए, अप्रैल से लेके अगर अभी तक देखें 7 महीने गुजर चुके हैं विदाउट अचीविंग और फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू डिसॉल्व द असेंबलीज। तो जाहिर है अगस्त के बाद तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होगी, आप अपने अपने हलकों में जाके सब पॉलिटिक्स करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इन 10 महीनों के बारे में सोचें जुबैर साहब, अगर ये सड़कों पर रहेंगे, रोज तकरीरें करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे या इस्लामाबाद बैठेंगे, तो गवर्नमेंट तो नहीं चल सकेगी 10 महीने। नहीं, गवर्नमेंट तो चल रही है। गवर्नमेंट कौन सी नहीं चली पिछले 7 महीने में? कोई एक दिन, एक मोमेंट मुझे बता दें कि जी गवर्नमेंट वाज हैंडीकैप्ड काम करने के लिए, एक दिन मुझे बता दें। ये कोई 2014 थोड़ा है जब इनके पीछे इतने बड़े स्टेक होल्डर्स लगे हुए थे और उन्होंने तबाही मचाई हुई थी। अभी इनके पास मुझे एक लम्हा बता दे ना पिछले 7 महीने में जब गवर्नमेंट ऐसे लगे कि मफलूज है, वो फैसला साजी, काबीना का इजलास नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रही, मिनिस्ट्रीज के बाहर लोग बैठ गए आके, कब हुआ है? एक दिन बता दे। मतलब 22 किलोमीटर की गवर्नमेंट है, ये भी तो देखें। शिबली साहब, वैसे क्या आपने समझ लिया है कि आप नाकाम हो गए लॉन्ग मार्च और अब आप अगले 10 महीने से जलसे करते रहे? अच्छा, पहले मैं आपका ब्रेक से पहले आपने उनसे कुछ पूछा था, जहां तक कि साइफर का ताल्लुक है, हमने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को भेज दिया, हमने सदर को भेजा, हमने सेनेट स्पीकर को भेजा असेंबली के। उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मिनट्स हैं उस पर क्यों नहीं लाए पार्ट शामिल किया जाता? इसकी तहकीक होनी चाहिए ना। ये देखें, ये पहली दफा है कि एक नडर लीडर आया है जो कि ये सारे सवालात पूछ रहा है, वरना ये तो इनको कहो बैठ जाओ तो ये लेट जाते हैं। ये इस किस्म के लोग हैं। दूसरी बात देखें, आप लोग या तो अगर डिपेंड करता ना आपके मीडिया पे, जिसमें कि आप सोच समझ कर दिखाते हैं, अभी भी जो आप उधर विजुअल चला रहे हैं ये नाकाम वाला है। मैं तो वहां पे होता हूं। कितने लोग होंगे? मैं आपको बताऊं, हर जगह पे हम जाते हैं, 10 लाख लोग होंगे आपके। देखें, ये गिनने वाला काम ये इनके लिए छोड़ा हुआ है। वैसे कोई 50 लाख देखें, मैं आपको बताता हूं कि इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे 6 से 8 लाख लोग इधर होंगे। इस दफा हमने पूरी तैयारी की है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं, एक एक चीज का हमने हिसाब किया हुआ है, और ये ऑलरेडी पहले दिन से ही कामयाब हो गया। ये लॉन्ग सिक्योरिटी भी, असलहा भी, करेने भी, ये भी होंगे आपके साथ। देखें, पहली बात तो यह है ना कि आप इसको इस तरह की बातें ना करें। तो सवाल, क्योंकि आपके अपने लोग कह रहे हैं ना। नहीं, हमारे अपने लोग क्या कह रहे हैं, वो तो राना सनाउल्लाह जो कि एक बैठा हुआ है इधर, कामरान बंगश साहब ने कहा, वो सामने देखें, कामरान बंगश और गंडापुर साहब ने कहा, उन्होंने कहा था कि वो इधर सुअर इस्लामाबाद में बहुत फिरते हैं, उसकी शिकार के लिए वो लाएंगे। नहीं, वो यहाँ पे शिकार करने आ रहे हैं। आप देखें, पार्ट टाइम में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कोई शिकार का, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखें, ये एक अभी तक आपने देखा है ना कि हमने, हमारा आज कितना दिन है, 6ठा रोज है हमारा। एक पुरअमन तरीके से हम चल के आ रहे हैं, लोग हमारा वालेहाना इस्तकबाल कर रहे हैं, और ये नहीं है कि उधर खड़े हुए हैं। अच्छा, बता दें कितने लोग होते हैं? हर एक वाइब्रेंट क्राउड है जो कि
नारे लगाते हुए थकता नहीं है रात में, इसलिए तो हमें इतना टाइम लग रहा है। अगर ये मरियम नवाज का मार्च आ गए होता, आप इस्लामाबाद, 2 दिन में इधर पहुंच गई थी जिस तरह। चलिए साहब, आप इस्लामाबाद अगर आ जाएंगे तो फिर उसके इसका मतलब ये होगा कि आप उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होता। देखें, हमारी जो जिस तरह खान साहब ने कहा ना कि हमारी ये तहरीक शुरू हो चुकी है, इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, सेगमेंट्स हैं। कुछ क्या होगा, प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, प्लान सी। मैं ये बता रहा हूं ना, हमने 25 अगस्त मई के बाद हमने हर चीज की वर्किंग की है। ठीक है। और हम इंशाल्लाह, देखिए हमारा, आप मुझे ये बताएं, आप भले आप बैठेंगे यहाँ पे, आप बैठेंगे, इसका मतलब ये आपको पता चल जाएगा जब हम यहाँ पे आएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती है कि आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते तो फिर क्या करें? देखें, वो सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह सकती है आप पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर क्या करें? नहीं, देखें बात ये है तो फिर कि इसका ये राउट तो में बैठेगा हमारा आईन ही नहीं, एक सेकंड देखें ना, हम भी मतलब है कि जो आईन के मुताबिक सर, जिसमें लिखा हुआ है, 25 मई को आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की, जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट बोली, उन्होंने कहा कि अब हम अपने कलम को किसी सियासतबाजी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब उनका यही इशारा है, कुछ और था। अच्छा कुछ और था क्या? हाँ। क्या वो बस रहने दें ना, वैसे बस रहने दें, वैसे आप रहने दें, आप जो interpret समझते कर हैं वो सकते समझ गए हैं। अच्छा, इसका मतलब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कहा है? नहीं, ये मतलब है, देखिए सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना कंधा नहीं इस्तेमाल होने देगी, और ना वहां पे बड़े मुअज़्ज़िज़ जजेस बैठे हुए लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे, नहीं देंगे, नहीं। मेरा ये गुमान मार्च की इजाजत देंगे। है उनकी जो उनका जो प्रोफाइल है, जो उनका एक मकाम है, और उन्होंने पहले भी ये नहीं किया और अभी भी नहीं करी। मैं इस पैनल की बात कर रहा हूं जिस वक्त जितने हमारे सुप्रीम, वैसे तो आप अगर पुराने उसमें हिस्ट्री में जाएं तो लेकिन अब जो नसीम हसन शाह भी अब जो 5 सीनियर जजेस हैं, आप उनके रवैये से मुतमईन है? आपका ख्याल ये है कि वो इंसाफ करेंगे? देखें, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसाफ करेंगे, क्योंकि देखें ये एक जमहूरी, या तो होना कि भाई आप इसको, फिर जमहूरियत का एक फसाड नहीं होना चाहिए। ये फसाड ने इस मुल्क को पीछे रखा है। या तो इस मुल्क में हो डिक्टेटरशिप, 100% 100% डिक्टेटरशिप हो, या अगर जमहूरियत हो तो फिर 100% जमहूरियत हो। बटेर से काम नहीं चला भाई, 75 साल हो गए हैं, हम भीग कशकोल लिए, कभी कशकोल का साइज भी अपना बड़ा हो गया है। ये सारे करप्शन जो लोग हैं, इसमें मदर पिदर आजाद है, इंसाफ लोगों को नहीं मिलता, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, अब तो खाने को भी नहीं मिलता। भाई क्या हो रहा है? ये एक मुल्क था जो कि एक बड़े कुर्बानियों के साथ बनाया गया था, हमने इसका क्या हाल कर दिया है? हमने इसका चेहरा मसख कर दिया है। तो वैसा मसला ये है कि अब यूं महसूस होता है कि गेम फंस गई है। जाहिर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहना चाहती है, वो बार बार ये कह रहे हैं जी कि आपका पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, आप दोनों मिलकर हल कर लें। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और अगर हमने करने हुए तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे। पीडीआई ये कहती है कि जब तक गवर्नमेंट है हम इसके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे और इन्हें चाहिए कि इलेक्शन करवाएं। तो अब ये गेम फंस गई, और अब मुझे लगता है कि आखिरी जो रेमेडी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो गेम चेंजर होगा, या तो आपके खिलाफ होगा या फिर इनके खिलाफ होगा। तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? एक सेकंड में कमेंट कर दूं इनसे, आप माजरत के साथ जुबैर जी, मुझे आप ये बताएं कि आप क्या कह रहे हैं कि क्यों फंस गई है इस मुल्क में? जब इस किस्म का सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो एक डेमोक्रेटिक मुल्क में क्या होता है? आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं, अदम इस्तेकाम। और यार इलेक्शन हमारी डिमांड ही एक है। हम कोई ये नहीं कह रहे कि इनको हटा दो, हमें बिठा दो। हम ये कह रहे हैं कि आप अवाम के पास जाएं, अवाम को फैसला करने दें। 2022 तक आप ये कहते थे कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और हमारे पास हक है कि हम 5 साल पूरा करें। देखें, और हमने असेंबलियां तोड़ दी, तो और हमने तोड़ी, अदम एतमाद से पहले तोड़नी थी सर। बिल्कुल नहीं, हमने आपको से पहले कह रही थी कि आप तोड़ दें इसको। हमने तोड़ दी थी, हमने असेंबलियां तोड़ दी थी, उसको कोई जिक्र नहीं करता। से पहले आपने तोड़नी थी, उस वक्त अच्छा, आप मुझे बताएं, पूरा मीडिया कहता रहा कि तोड़ दें इसको। आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप मुल्क के हालात से, इकोनॉमी से, लॉ एंड ऑर्डर से, सारी चीजों से आप मुतमईन है? ये कह रहे हैं अदालतें भी चल रही हैं, तो मिनिस्ट्रीज भी चल रही हैं, ये क्या हो रहा है उधर? यार आप लोगों ने फिर से करप्शन का बाजार जमा कर दिया है। आपने जुबैर, आपकी ये जो अचार जो है ना, ये जो खिचड़ी बनी हुई है आपकी हुकूमत, जिसमें कि एक दूसरे का आपको पता नहीं है, न कोई डायरेक्शन है, न कोई प्लान है, मुल्क को नीचे ले जा रहे हैं आप। खुदा के लिए आपसे हाथ जोड़ते हैं कि इस मुल्क को तबाह मजीद न करें। इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ आपने इसको लूटा है, लेकिन अभी वक्त आ गया है। हमारा कोई गैर जमहूरी डिमांड नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करें और इस मुल्क में अवाम को फैसला करने दें। वो भले आपको मुंतखब कर लें, हम सर पे हम कबूल करेंगे,
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک نیچے جا رہا ہے اور آپ چمٹے ہوئے ہیں کرسیوں کے ساتھ. شرم آنی چاہیے آپ کو. زبیر صاحب دونوں سوال آپ کے پاس چھوڑ گیا. شبلی صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کروائیں, جان چھڑوائیں. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان فیصلہ دینے پہ مجبور ہو جائے, اور جب وہ فیصلہ ہوگا تو کیا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زبیر صاحب اس کا ایک ہی حل ہے آپ کے پاس کہ آپ الیکشن کروا دیں. آپ یقین کریں کہ یہ سارا کنفیوژن, سارا قیاس, ہر چیز ختم ہو جائے گی, تو آپ الیکشن کی طرف جائیں سر. دیکھیں جاوید چودھری صاحب, میں آپ کو بالکل 100% یقین کے ساتھ یہ میں وہی بات کر رہا ہوں جو میں اندر پارٹی کے میٹنگ میں کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم الیکشن, چاہے وہ اپریل تھا, مئی تھا, جب بھی تھا, کہ اگر ہم الیکشن کی طرف جاتے, کیونکہ آن اے نارمل بیسس تو شبلی فراز صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کیفیت ہوتی ہے تو بیسٹ کورس یہ ہوتا ہے ٹو گو ٹو دا پیپل اینڈ سیک دیئر اوپینین تھرو الیکٹورل پالیٹکس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ادھر ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا نام ہے عمران خان. عمران خان, مجھے اگر کوئی بتا دے, نیوٹرل آدمی, نیوٹرل جو نیوٹرل ہوتا ہے, یہ بتا دے کہ اگر الیکشن کی رات کو الیکشن ریزلٹس آ رہے ہوں گے اور پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں ہوں گے تو عمران خان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ واویل انہوں نے مچانا, پھر پہنچ جائیں گے ڈی چوک, پھر پہنچ جائیں گے ڈی چوک. کیونکہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر تو وہ حل ہو نا جس میں یہ ہو کہ جی عمران خان, ابھی کتنے الیکشنز ہوئے انہوں نے گنوائے تھے, ایک میں یہ ہارے کراچی میں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. مطلب ایسے کوئی پارٹی آپ نے دنیا کی تاریخ میں دیکھی ہے کہ 8 میں سے 7 جیت جائیں, لیکن جہاں ہارے وہاں دھاندلی ہوئی ہے. مطلب کوئی کبھی ایک انسان ہوتا ہے نا, شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ایک دفعہ کنسیڈ کر دیں. اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ آپ ایک ایسا الیکشن کمیشن بنا دیں جس پہ سب کو اعتماد ہو اور اس کے اندر وہ انڈیپینڈنٹ ہو, جیسے انڈیا کیسے. دیکھیں عمران خان کو کیسے کون اعتماد دلائے گا؟ آپ ایک ایسی باڈی بنا دیں. ایک سیکنڈ, اچھا آپ نے دوسری بات جو ہرڈل بتا دیا کہ الیکشن کروا دیں, لیکن میں اس الیکشن کمیشنر کے نیچے نہیں لڑوں گا. اب اس کے لیے جاوید چودھری صاحب ایک آئین ہے, یہ آئین کرتے رہتے نا, اس میں کس نے فیصلہ کرنا ہے نئے چیف الیکشن کمیشنر کا؟ یہ تو پلیئر ہی نہیں ہے اس میں, یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہی نہیں ہے. اس میں کلیئر ہے یہ, جب ہم اس کا بڑا آسان حل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ اسمبلیوں میں واپس جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اسمبلیوں میں جائیں گے, اپوزیشن لیڈر بنیں گے, پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیا چیف الیکشن کمیشن تعینات کر لیں گے. یہ گن پوائنٹ پر کوئی کام نہیں کروا سکتے, 7 مہینے میں نہیں کروا سکے, چاہے بنگس صاحب جتنی بھی گنے لے کے آ جائیں, وہ گنڈا پور صاحب جتنی بھی گنے لے کے آ جائیں, ہتھیار لے کے آ جائیں, عوام نے یہ ہمارے پاس. اور دوسری بات میں جواب دے دوں, سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. نہیں یہ جمہوریت جی, ہم نہیں مانتے ہیں, بس یہ ہم نے ایک فساد بنایا ہوا ہے کہ سینیٹر, آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت نہیں ہے, ممبر ہوں گے وہ کر کچھ نہیں سکتے ہیں. عمران خان ہے ڈکٹیٹر ہے, وہ ڈکٹیٹر بن کے رہنا پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے اس کا وہ رکھا ہوا ہے, جمہوریت آپ کا فارم آف گورنمنٹ ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ جب ملک نیچے جا رہا ہو, اس وقت ملک کو بہت سیریس مسائل, بینک, میں تو میرے حساب بہت سے اوپر جا رہا تھا تو بینک کرپٹ ہو چکا ہے پاکستان. ٹھیک ہے, جب کوئی بینک کی, ایز این ایکس بینکر آئی ایم ٹیلنگ یو, جب کسی بینک کی, کسی ملک کی ایل سیز نہ پے ہو رہی ہوں, تو یہ انہوں نے کسی کمپیوٹر کی کمپنی میں کام کیا ہے اپنے زبیر صاحب نے, تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دوسرے ملکوں میں کوئی اس کے لیے کوئی اس سے کاروبار ہی نہیں کر سکتا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کی ہر چیز نیچے جا رہی ہے, صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور اکانومی وہ نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ایسے حالات میں آپ کو چاہیے کہ جی دیکھیں ملک کو مزید نیچے گھسیٹنے کے آپ الیکشن کروائیں, اور یہ ڈرتے ہیں, یہ فضول آرگومنٹ دیا ہے, یہ ڈرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ابھی دیکھیں. ویسے ان کا سوال ویلڈ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نہیں جیتتے تو پھر آپ یہی کہیں گے جی دیکھیں دھاندلی کر لینا. یار اس دفعہ ہم بے شک دیکھیں, یہ جو آپ کو یہ الیکشن کرائی اسی وجہ سے نہیں رہے, ان کو پتا ہے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہے, یہ تو ڈر اسی سے رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے assumptions ہیں, اور اگر وہ جیت جاتے ہیں پھر سر یار یہ ضمانتیں ضبط نہیں ہوتی, اگر یہ جیت جاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہم پورا سپورٹ کریں گے. یار ایک ابھی آپ کراچی کا ہارے تھے, آپ نے واویلا مچا دیا. ہوئے رہنے کے لیے
یہ صرف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. زبیر صاحب ٹھیک ہے وہ مان رہے ہیں کہ اگر آپ جیتے تو آپ گورنمنٹ بنا بالکل آپ بنا لیں 100 دفعہ بنائیں, لیکن کم از کم ایک لیجیٹمیٹ حکومت ہوگی. ابھی تو آپ ایک انلیجیٹمیٹ حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. آپ سائفر کی انکوائری کروائیں. میں پھر ادھر آپ کے پروگرام کی وسعت سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہیں سائفر کی وہ کریں, تحقیقات کرائیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس ہیں وہ شامل کرتے ہوئے, اور آپ اس میں پہنچے کہ اس ملک میں سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ ہمیں آپ 30 سال بعد پتہ چلے گا, وہ بھی امریکہ سے. جی زبیر صاحب جواب دینے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بڑا اچھی اپرچونٹی تھی عمران خان کو یہ ڈسپلے کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں ہم الیکشن ریزلٹس ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک ہارے اور وہاں واویلا مچا دیا. مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہار ہی نہیں سکتے. یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے الیکٹورل پالیٹکس کسی نے کی ہے کہ ہار ہی نہیں سکتے کہ جی کراچی میں عمران خان کیسے ہار یار آپ تو بات کیا جواب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. ایک یار پلیز یار بات ایک سیٹ اور بیٹھے ہوئے ہیں جناب, ایک مائنورٹی کی حکومت ہے آپ کے پاس. تو ایک الیکشن آپ بات میں نہیں کر رہا, میں کیسے باتیں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جیت ہے, اس پہ آپ جو ہے تو چھلانگے لگا رہے ہیں. نہیں میں کچھ اور بات جی زبیر صاحب بات مکمل کیجیے سر. جی سائفر کی انویسٹیگیشن کا تعلق ہے, اس کی انویسٹیگیشن صرف ایک ادارے نے کرنی ہے, اس کا نام ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI. ISI نے یہ کہہ دیا ہے کہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے اور کوئی سازش نہیں ہے. اب یہ کس کے انڈین انٹیلیجنس را کو بلانا چاہتے ہیں؟ ویسے آج کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو تو تالیاں بجاتے ہیں آج کل ان کے لیے. جی ویسے DGI نے یہ کہا تھا کہ ہم نے انکوائری کر کے اس وقت گورنمنٹ کے حوالے کر دی تھی, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی, اور ہم نے کہا تھا اگر آپ اسے ریلیز کرنا چاہیں تو کر دیں, لیکن گورنمنٹ نے ریلیز نہیں کیا تھا. خواصد گفتگو سنیے, آپ نے فیصلہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.